دیکھیے آپ اس کو ان باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک پارٹی کا لیڈر ہے جو دو صوبوں میں اس کی حکومت ہے، جی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی ہے، اور اس کے پتہ نہیں اب نیشنل اسمبلی میں ممبر ہے یا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں استعفیٰ دے دیے، کبھی کہتے ہیں واپس جا رہے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک سیاسی اس وقت ایک حیثیت ہے، اور وہ اس لیے اس کی ایک اہمیت ہے، آپ اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ایک ماحول چاہیے۔ یہ اسی طرح جیسا بڑی پرانی مثال ہے کہ ایک بجلی کی تار پہ جب یہ آ کے بیٹھتے ہیں پرندے، اور پہلے ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر ایک لمبی قطار بن جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اس قطار کو بھر دیتی ہے۔ پھر ایک بدبخت آتا ہے، وہ غلیل سے لے کے ان چڑیوں کو مارتا ہے، ایک غلیل سے ایک دفعہ مارے گا تمام چڑیاں اڑ جائیں گی، یعنی تمام انویسٹر چلے جائیں گے۔ عمران خان اس وقت وہ کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ انویسٹمنٹ کو بھگا رہا ہے، انتشار پھیلا کے، وہ انسرٹنٹی کریٹ کر کے، آج میں اسمبلیاں چھوڑ رہا ہوں، آج میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، آج میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، شارٹ مارچ کر رہا ہوں، کوئک مارچ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو سب سے بڑی ایک سینس آف سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس میں دوسرے اداروں کا بھی ایک کردار ہے، خاص کر ہماری جو جوڈیشری ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف کیسے زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو اس سے پھر ملک میں ایک کامنس آتی ہے اور انویسٹمنٹ آہستہ آہستہ آتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 6 ارب کے لگ بھگ یا 6.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہو گئے، تو جو ریزروز آپ کے بڑھتے جائیں گے تو یہ جو اسپیکولیٹو مارکیٹ، یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یہ کم ہوتی رہیں گی، ڈالر پہ پریشر جو ہے کم ہوتا رہے گا، اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان، تو ظاہر ہے آپ کو فوکس کرنا ہے، آپ نے کارٹلز کو پکڑنا ہے، آپ نے ان مافیاز کو قابو کرنا ہے، آپ نے قانون نافذ کرنا ہے۔